آن لائن کورس OULE 001 عصری اردو شاعری کے آج کے لیکچر، جس کا موضوع پروین شاکر کا تعارف اور شاعرانہ خصوصیات کے ساتھ میں ڈاکٹر عالیہ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم پروین شاکر کے حوالے سے جانیں گے کہ پروین شاکر کون تھیں، ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، ان کے حالات زندگی کیسے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ پروین شاکر کے وہ کون سے ایسے حالات تھے جنہوں نے ان کو شاعری کرنے پر مجبور کیا۔ ان کی شاعری کے ایسے کون سے موضوعات ہیں کہ جو پڑھتا اور سنتا ہے تو فوراً متاثر ہوتا ہے۔ پروین شاکر بذات خود ایک عورت تھی، تو کیا انہوں نے عورتوں کے مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا؟ ان تمام نکات پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، تو چلیے ہم پروین شاکر کے ایک شعر سے ہی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ پروین شاکر کا یہ شعر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے کلام کی وجہ سے آج انہیں یاد کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ عزیز طلبہ، پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں کراچی میں ہوئی اور 24 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں کار حادثے کا شکار ہو کر ان کی وفات ہوئی۔ 42 سال کے مختصر وقفے میں غیر معمولی شہرت حاصل کر لینا ایک بڑی بات ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں محنت و ریاضت کر کے بہت کچھ حاصل کیا۔ پروین شاکر نے اپنے کریئر کی شروعات ریڈیو سے کی۔ FA کے زمانے سے ہی ریڈیو سے وابستہ تھی۔ پاکستان ریڈیو پر مسلسل ان کے پروگرام نشر ہوتے تھے۔ شاعری کا ذوق بھی کم عمری سے تھا۔ 14 اگست 1968 کو قیام پاکستان کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے صبح وطن کے نام سے ایک نظم کہی جو پاکستان کے مقبول روزنامے جنگ میں شائع ہوئی۔ پروین لکھتی ہیں، اس رات جب وقت رقص کرتے کرتے 10:10 کو چھو رہا تھا تو میری 15 سالہ آواز اپنی زمین کو سلام کرتی اپنی ہوا میں اڑنے لگی۔ دفاتر نور ہوا آگے بڑھا ایک جبریل، دل میں روشن کیے آزادی کی نوری انجیل، عزم کی آگ تھی ایمان کی حرارت دل میں، ظلمتیں پگھلیں ترشنے لگی ایک صبح جمیل۔ طلبہ، یہ یاد رہے کہ یہ ان کی پہلی نظم تھی جو ان کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے۔ پروین شاکر کو انگریزی زبان سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے 1972 میں انگریزی میں MA کیا۔ کراچی کے عبداللہ گرلز کالج میں پڑھانے سے وابستہ ہوئی اور اسی دوران CSS یعنی سینٹرل سپیریئر سروسز امتحان کی تیاری بھی کرتی رہی۔ اس امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد محکمہ کسٹمز میں اسسٹنٹ کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ اس محکمے میں ایک جریدہ ڈوئنس کے نام سے نکلتا تھا جس میں پروین شاکر نے بحیثیت مدیرہ کام کیا۔ پروین نے ڈرامے اور خاکے بھی لکھے۔ ان کا لکھا ہوا ڈرامہ آئینہ ساز کو پاکستان کے بہترین 7 ڈراموں میں شامل کیا گیا۔ انہیں پاکستان کے کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1969 میں انہیں بہترین شاعرہ کے اعزاز میں گولڈ میڈل سے سرفراز کیا گیا۔ بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی پروین شاکر نے شاعری سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا، تاہم زندگی کے آخری دور میں بھی وہ اس مشغلے سے دامن نہیں بچا سکیں۔ پروین شاکر اردو شاعرات میں پہلی ایسی شاعرہ ہیں جو ایک بڑے عہدے پر فائز تھی اور زندگی کے تمام نشیب و فراز سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے زندگی کے مختصر عرصے میں 5 شعری مجموعوں کا سرمایہ چھوڑا: خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار، کف آئینہ، اور ان کا کلیات ماہ تمام کے نام سے منظر عام پر آیا۔ کف آئینہ ان کا آخری مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد 1996 میں شائع ہوا۔
ان کے پہلے شعری مجموعے خوشبو میں 118 غزلیں شامل ہیں جو عشق و رومان کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہیں۔ کمسن لڑکیوں کے ساتھ جو عشقیہ واقعات پیش آتے ہیں جس میں اکثر لڑکیاں ملوث ہوتی ہیں، دراصل یہی خوشبو کا بنیادی موضوع ہے۔ چونکہ پروین شاکر بھی اسی دور سے گزر رہی تھیں اور یہ مجموعہ ان کے عنفوان شباب کی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ نذیر صدیقی خوشبو کے حوالے سے لکھتے ہیں کوٹ، واقعہ یہ ہے کہ پروین شاکر اردو شاعری میں ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ ان کی کتاب خوشبو میرے عام اندازے کے مطابق 15 سے 25 سال کی عمر کے درمیان کی شاعری ہے، جو 244 نظموں اور غزلوں سے عبارت ہے۔ غزلوں اور نظموں میں مساوی طور پر اتنی پرزور اور مؤثر شاعری بڑی مدت کے بعد دیکھنے میں آئی ہے۔ پرگوئی اور خوشگوئی کی ہمسفری کا یہ عالم ہے کہ 354 صفحے کی کتاب میں کوئی صفحہ ایسا نہیں جو دامن دل کو نہ کھینچتا ہو، جس سے دامن کشاں گزر جانا آسان ہو۔ خوشبو بنیادی طور پر عشق کے جذبات و تجربات کی شاعری ہے اور اردو کی شاعری کے سرمائے میں ایک نہایت منفرد اور خوبصورت اضافہ ہے۔ مثال کے طور پر ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی، مجھ پہ چھا جائے وہ برسات کی خوشبو کی طرح، انگ انگ اپنا اسی رت میں مہکتا دیکھوں، وہ چاند بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی، جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے جو کہ ضرب المثل کے طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور شعر کہ وہ نرم لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے پھر مجھ سے، چھڑا ہے پیار کے کومل سروں میں مدھم پھر۔ پروین شاکر کی شاعری میں کچھ مخصوص استعارے ہیں جو بڑے طاقتور ثابت ہوئے، جیسے پھول، خوشبو، ہوا، بارش، چاند، تتلی، جگنو، خواب وغیرہ۔ یہ تمام استعارے ان کے ہر مجموعے میں نظر آتے ہیں، بالخصوص ان کے پہلے مجموعے خوشبو میں ان استعارات کا استعمال زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ پروین شاکر کے یہ مخصوص استعارے ارتقاء پذیر نظر آتے ہیں۔ وقت اور حالات کے ساتھ ان استعارات کی بدلتی ہوئی معنویت کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی پروین شاکر نے اپنے ابتدائی کلام میں جو استعارات خوشگوار لہجے میں بیان کیے ہیں، جن کے ہر لفظ سے محبت بھرے نغمے کی کرن پھوٹتی ہے، وہی الفاظ یا وہی استعارے بعد کی شاعری میں حرمان و مایوسی میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی اس نوعیت کے اشعار، پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی، اتر رہی ہیں عجب خوشبوئیں رگو پے میں، یہ کس کو چھو کے میرے شہر میں صبا آئی، تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے میں اپنے آپ میں تجھ کو سمو لوں، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، رات جب پھول کے رخسار پہ دھیرے سے جھکی، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ، لب خاموش چشم خشک کیا سمجھائیں گے تجھ کو، جو بارش دل میں ہوتی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے، تتلیوں کی بے چینی آ بسی ہے پاؤں میں، ایک پل کو چھاؤں میں اور پھر ہواؤں میں، آنکھیں ابھی کھل نہیں سکی تھیں اور خواب میرے بکھر گئے تھے۔ طلباء، آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے پہلے جو اشعار پیش کیے تھے اس میں خوشی کا اظہار تھا، لیکن بعد میں پروین شاکر نے یہ اشعار یا یہ الفاظ ایک غم اور مایوسی میں استعمال کیے۔ پروین شاکر کی شاعری میں نسوانیت کا جذبہ بھی شدید طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروین شاکر ایک پراعتماد خاتون تھی اور زندگی سے محبت کرنے کا فن بخوبی جانتی تھیں۔ وہ اس بات کی خواہاں تھیں کہ دوسری عورتیں بھی خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزاریں، خود کو بغیر وجہ کی پابندی سے آزاد رکھیں
اور زندگی کو خوشگوار طریقے سے جینے کا ہنر سیکھ لیں۔ دراصل پروین شاکر کے یہاں انتہائی درجے کا نسائی جذبہ ان کے سماج ہی کا عطیہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی سماج میں زندگی گزار رہی تھی جہاں آج بھی عورتوں کو مردوں سے حد درجے کمتر اور کمزور سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں اور اپنی خواہشات کا اظہار کرنا بھی جرم سمجھتی ہیں۔ لیکن پروین شاکر ایسے ہی سماج میں ایک مثالی کردار بن کر سامنے آئیں۔ اپنے دوسرے شعری مجموعے صدبرگ کے دیباچے میں پروین شاکر رقم طراز ہیں: میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئی جہاں سوچ رکھنا جرائم میں شامل ہے، مگر قبیلے والوں سے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی زمین میں نہیں گاڑا، اور اب مجھے دیوار میں چن دینا ان کے لیے اخلاقی طور پر اتنا آسان نہیں رہا۔ مگر وہ اپنی بھول سے بے خبر نہیں، سو اب میں ہوں اور ہونے کی مجبوری کا یہ اندھا کنواں جس کے گرد گھومتے گھومتے میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور آنکھیں پانی کی، کیونکہ میں نے اور لڑکیوں کی طرح کھوپے پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ پروین شاکر اپنی غزلوں میں مشرقی عورت کی بے بسی اور پردرد جذبات کو بخوبی بیان کرتی ہیں۔ ان کے مخفی احساس و جذبات کو صاف گوئی اور بے باکی سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار: حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، میں جگنوؤں کی طرح رات بھر کا چاند ہوئی، ذرا سی دھوپ نکل آئی اور ماند ہوئی، چاند بھی میری کروٹوں کا گواہ، میرے بستر کی ہر شکن کی طرح۔ اور وہ بعض جگہ مردوں پر طنز کرتی نظر آتی ہیں، انہیں بے وفائی کے الزام لگاتی ہیں۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں: میں برگ برگ اس کو نمو بخشتی رہی، وہ شاخ شاخ میری جڑیں کاٹتا رہا، میں موسمی بیل تھی سوکھ گئی، وہ تناور درخت پھلتا رہا، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ پروین شاکر کی شاعری میں صرف عشقیہ قصے، ہجر کی وارداتیں اور تنہائی کا دکھ ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنے وطن کی محبت کا جذبہ بھی ان کے دل کے کسی گوشے میں موجود ہے۔ اپنے وطن کی سیاسی و معاشی بدحالی، کسانوں کا درد، قتل و غارت گری کے واقعات وغیرہ کے درد کو بھی قریب سے محسوس کیا ہے، اور اس کا اظہار اپنی غزلوں میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ مثلاً چراغ بجھتے رہے اور خواب جلتے رہے، عجیب طرز کا موسم میرے وطن میں رہا، بے وطن کہلائے اپنے دیس میں، اپنے گھر میں رہ کے بے گھر ہو گئے، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا، یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا کہ چاند بوئیں اور ان کو گہن زمیں سے ملے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروین شاکر کی شاعری ارتقا پذیر شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں ٹین ایج کی وہ تصویریں بھی نمایاں ہیں جنہیں دیکھ کر دل کا ہر گوشہ پھول کی طرح کھل جائے، اور دکھ بھری داستان بھی موجود ہے جسے پڑھ کر دل میں کسک سی پیدا ہو جائے۔ زندگی کے وہ سچے حادثات و واقعات بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر یا محسوس کر کے عبرت حاصل کی جائے۔ پروین شاکر اپنے عہد کی سیاسی اور سماجی اقدار کے مٹنے اور بکھر جانے پر بھی افسوس ظاہر کرتی ہیں، اور لڑکیوں کی پوشیدہ یعنی چھپے جذبات یا مسائل کا اتنی خوبصورتی سے اظہار کرتی ہیں کہ جس سے عورتوں کی کل کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ یہی تمام خصوصیات ان کی مثالی عورت یا مثالی شاعرہ ہونے کی دلیل ہیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے
اور پروین شاکر کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ۔